بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک وظائف کی دنیا کے پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج کی ہمارا وظائف کا جو موضوع ہے وہ ہے رات کو جب اکثر نیند کے رات کو جب ہماری آنکھ کھل جائے اچانک تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور آنکھ کس وجہ سے کھلتی ہے۔ آج ہم آپ کو اس کی وجوہات بتائیں گے کہ یہ آیت کس طرح کھلتی ہے۔ ناظرین، اپنی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسلامک وظائف کی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری اس طرح کی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین، جب رات کو اکثر ہماری آنکھ 2:30 بجے سے لے کر 5 بجے تک عموماً اس کے دوران کھل جاتی ہے اور یہ معمول روز کا ہے۔ اور یہ آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ ناظرین، یہ ایک مخصوص وقت ہے جب کہ ہماری آنکھ کھلتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہے، لیکن نہیں، ہم اس بات پر غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ کیوں کھل رہی ہے اور ہماری آنکھ اچانک کبھی کروٹ بدلتے ہوئے، کبھی کوئی برا خواب آ گیا اور کبھی کوئی ٹینشن اولاد کی، رزق کی، اور اگر اولاد نافرمان ہے تو اس کی ٹینشن، اگر اولاد اللہ نے دی نہیں تو اس کی ٹینشن میں ہماری آنکھ کھل جاتی ہے۔ لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پرپس ہوتا ہے جو کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے جو چاہتا ہے اپنی تمنائیں وہ مانگ لے، لیکن 100% کے اندر 1% ہی ایسے شخص ہوتے ہیں جو کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہم پھر سو جاتے ہیں۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی جب آنکھ کھلے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے۔ جب ہماری آنکھ کھلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اٹھ جائیں اور وضو کر کر مصلی پر آ جائیں، اور جب اٹھیں تو اس وقت ایک دعا کو لازمی پڑھ لیا کریں۔ وہ دعا کیا ہے میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس کے بعد 3 دعائیں لازماً کیا کریں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رات کے تیسرے حصے میں، جب رات کا تیسرا حصہ ہوتا ہے غالباً 2:30 بجے کے قریب، تو اللہ پاک زمین پر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی میرا بندہ ہے جو مجھ سے اپنی دولت کے بارے میں سوال کرے اور میں اسے دولت عطا کروں، اور کوئی بندہ ہے جو اولاد کے بارے میں دعا کرے، اور دیگر معاملات انسانی زندگی کے معمول میں بہت ساری مشکلات و منزلت ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس وقت کا فائدہ اٹھائیں۔ ہم نے سب سے پہلے جو میں نے دعا پڑھی اس کو پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے 3 دعائیں سب سے پہلے کرنی ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ وہ دعا کون کون سی ہیں؟ پہلا کہ آپ دعا کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اور دوسرا، اے اللہ میرے والدین کو تندرست کر دے اور ان کی عمر لمبی کر دے اور انہیں نیک کر دے اور ہمیں ان کے لیے خدمت گزار بنا دے۔ اور تیسری دعا آپ کیا کریں کہ یا اللہ میری اولاد کو نیک کر دے، اگر نافرمان ہے تو اسے فرما بردار کر دے، اے اللہ اسے دین کے رستے پر چلا دے۔ یہ 3 دعائیں کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے اپنی تمنائیں مانگے تو انشاءاللہ تہجد کے وقت مانگی ہوئی دعا کو اللہ پاک رد نہیں کرتے، کیونکہ فرشتے بار بار انسان کو اٹھاتے ہیں کہ آسمان نے، زمین پر اللہ پاک نے تمہیں خود بلایا ہے، اٹھ
بندے اور تم اپنی تمنائیں اللہ کے حضور پیش کر لے۔ ناظرین، یہ ویڈیو ہم نے اس لیے بنائی کہ ہم بہت ہی دین سے دور ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔